حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک جناب کا سوال موصول ہوا ہے کہ ایک شخص جو اہل سنت و جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، وہ یہ بارہا مجھ سے بحث کرتا ہے کہ کرامتوں کا ثبوت یہ غوث اعظم سے، شیخ عبد القادر جیلانی سے، خواجہ معین الدین چشتی سے، داتا گنج بخش لاہوری سے، یہی لوگوں سے کیوں کرامت کا ثبوت ملتا ہے؟ صحابہ کرام سے کرامت کا ثبوت کیوں نہیں ملتا؟ تابعین سے کرامت کا ثبوت کیوں نہیں ملتا؟ تو اس پر ہمارے درمیان بہت بحث ہوتی ہے۔ برائے مہربانی صحابہ کرام سے کیا کوئی کرامت کا ثبوت ملتا ہے؟ تو دلائل کے ساتھ آپ اس کا جواب دیں۔ بہت شکریہ آپ کے سوال فرمانے کا۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، بہت سارے حضرات جو اولیاء کرام سے بغض رکھنے والے ہیں، حسد رکھنے والے ہیں، جلن رکھنے والے ہیں، وہ عام سنی، سادے سنی جو ہے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کرامت ورامت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس یہ ڈھونگی باباؤں نے، پیروں نے جو ہے اس کو بنا لیا ہے، یہ کہیں قرآن میں، حدیث میں یا صحابہ کے دور سے جو ہے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ وہ علم سے بالکل کورے کاغذ ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے، کبھی احادیث کی کتابیں وہ کھولتے ہی نہیں ہیں، قرآن مقدس کا کبھی وہ مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ کرامتوں کا ثبوت جو ہے کہاں پر موجود ہے۔ آج آپ کو میں صحابہ کرام کی تاریخ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بات بتاؤں گا کہ کرامت کا ثبوت یہ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی یا داتا گنج بخش لاہوری سے نہیں، بلکہ کرامت کا ثبوت قرآن سے بھی موجود ہے اور احادیث طیبہ سے بھی موجود ہے، اور خود صحابہ کرام سے بے شمار کرامتیں جو ہے موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ماننے والا ہی نہیں ہوں، آپ مجھے منوا ہی نہیں سکتے۔ تو جو شخص یہ سمجھ لے کر بیٹھے کہ مجھے کرامت اور ورامت ماننا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو کرامت یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ کرامت کا ثبوت جو ہے 1500 سال سے 1400 سالوں سے کم و بیش جو ہے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے میں آپ کو جو سنا رہا ہوں، یہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے اور آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مشکات شریف کی جو شرح ہے، مرۃ المناجی، شرح مشکات المصابیح، جلد 8 پر جو ہے یہ روایت موجود ہے، اور وہ روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، دوسرے نمبر کے جو خلیفہ ہیں، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ایسی جلیل القدر ہستی ہے، اور ان کے متعلق دیگر اور کئی کرامتیں بھی جو ہے موجود ہے۔ مگر یہاں پر ایک ایسی کرامت جو بالکل عقل میں نہ آنے والی اور بالکل انسان کو حیران کر دینے والی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں، جو لوگ کرامتوں کے منکر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ معجزات کے بھی منکر ہو جائیں، اس لیے کہ کرامت اور معجزہ جو ہے یہ عقل میں سمانے والی چیزیں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کیا کہ تیل کی بوتل زمین پر گر گئی اور میرا تیل زمین چوس لی، مجھے انصاف چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ضرور تمہیں جو ہے انصاف ملے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب وہ خاتون کا تیل زمین پر گر گیا اور تیل زمین پر گر کر زمین نے اس کو جذب کر لیا، تو وہ فرط غم سے کھڑی رو رہی تھی۔ وہاں سے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے اس خاتون سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا معاملہ عرض کیا۔ آپ کوڑا لے کر زمین کو مارنے لگے، اللہ اکبر، کوڑا لے کر زمین کو مارنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے زمین، کیا تو نے میرے دور خلافت میں اس خاتون کا تیل غصب کیا ہے، چھین لیا ہے؟ تیل واپس کر دے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا جلال کے عالم میں۔ زمین نے جو تیل اس نے اگل لیا تھا، جذب کر لیا تھا، وہ سارا کا سارا اگل دیا، اور اس خاتون نے اس تیل کو اپنے برتن میں ڈال کر وہ خاتون وہاں سے لے کر گئی۔ اب جو اعتراض کرنے والے ہیں کرامتوں کا، کہتے ہیں کہ میں کرامت اور رحمت نہیں مانتا، تو کیا آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت کو بھی آپ نہیں مانیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے علاوہ اور کئی کرامتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی کرامتیں ہیں، مولا علی مشکل کشا کی کرامتیں ہیں۔ اب جس کو ماننا ہی نہیں ہے، اگر آپ اس کو صحابہ تک بھی لے کر جائیں گے تو وہ نہیں ماننے والا۔ تو کرامتوں کا ثبوت یہ قرآن سے بھی موجود ہے۔ قرآن کی آیت سے حضرت آصف بن برخیا کا واقعہ پڑھ لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تخت بلقیس کو انہوں نے حاضر کر دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہی تو ہے۔ تو جب آپ کو ماننا ہی نہیں ہے کرامت، تو پھر آپ کو دلیل سے بھی جو ہے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح ہے،
مشکات شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔